بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله المعاهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وعبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب آثاركم مع إمام حدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد،
ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وبدل العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تمام ناظرین محترم کہ جن حضرات نے اپنے مرحومین کے نام ہم تک بھیجے ہیں، ان کے اسماء گرامی اس طریقے سے ہیں، اور تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ قرات کے بعد، تمام اسماء کی قرات کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرحوم اور تمام مرحومین کے جن کے نام قرات کیے جائیں گے ان کو اصال کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حسین، اقرار حسین، منظور فاطمہ بنت حامد حسین، اقبال حسین ابن زوار حسین، روشن جہاں بنت کریم الدین، سید روشن عباس نقوی، سید ضیاء عباس نقوی ابن سید افاق حسین نقوی، تصور حسین ابن انتظام علی، تنویر عباس ابن ظاہر حسین، طاہر رضا ابن موجز حسین، تنویر حیدر ابن باقر حسین، سید محمد عباس ابن امداد حسین، سیدہ بی بی بنت سعادت علی، تبیان بی بی بنت محمد عباس، قلب حسن ابن عبدالحی، سید ظہور الحسن ابن شبیر حسن، صالح خاتون ابن ملزم حسین، نشاد بانو بنت ظہور حسن، سیدہ بی بی بنت شبیر حسن، کنیز فاطمہ بی بی بنت شبیر حسن، طیبہ بی بی بنت محمد عباس، نثار حسین ابن حبیب حسین، ضیاء بانو بنت ہادی حسن، سید علی زہیر ابن علی منیر، نرگس خاتون بنت محمد قاسم، معصومہ فاطمہ بنت علی زہیر، کنیز سکینہ بنت نصیر حسن، غلام مہدی ابن محمد قاسم، آمنہ خاتون بنت محمد قاسم، عنایت فاطمہ بنت اظہر حسین، وسیم خان محمد علی، نرگس خاتون، مجاہد حسین ابن شاہد حسین، شاہد حسین ابن زاہد حسین، ثروت زہرہ بنت محسن زیدی، ساجد حسین ابن رشید حسین، مہتاب حسین ابن چراغ علی ابن غلام علی، نسیم بانو بنت کرم حسین، سید محمد کاظم ابن ابو القاسم،
سید کنیز زہرا بنت طاہر علی، سید حسن احمد ابن سید نبی بخش، محمد کونین اصغر ابن اسرار حسین، انصار حسین ابن ابرار حسین، زہرا بانو بنت حیدر حسین، نسیم حیدر ابن تاثیر حسین، مرزا محمد علی ابن محمد مسلم بیگ، سید شاہد حسین ابن سید ارشاد حسین، سید جعفر مہندی ابن محمد قاسم، طبع الزہرا بنت شیدہ علی، نواب حسین ابن اشتیاق حسین، ذیشان حیدر ابن شمشیر بہادر، سید مشتاق حسین ابن سید نہال حسین، نازنی بیگم بنت سید ددن حسین، سید صابرہ بانو بنت سید مشتاق حسین، سید مختار زہرا نقوی بنت ابرار حسین نقوی، سیدہ فاطمہ زیدی بنت سید ہیراول حسین زیدی، سید ہیراول حسین زیدی ابن سید شوکت حسین، سید نذیر حسین ابن سید کاظم حسین، فائقہ خاتون بنت سید باقر حسین، سید شاکر حسین ابن سید نذیر حسین، سید ذاکر حسین ابن سید نذیر حسین، کوثر جہاں بنت سید نذیر حسین، اسرار جہاں بنت سید حسنین جعفری، منظور علی ابن مقصود علی، قیصر جہاں بنت غلام علی رضا، عشرت جہاں بنت غلام علی رضا، شبیہ حسنین ابن غلام علی، محمد محسن رضا ابن غلام علی رضا، علی کوثر زیدی ابن بڈو زیدی، ہاشم علی ابن علی حیدر، جابر علی ابن بھلن، ریشمہ بنت مقصود عالم، محمد مونس نقوی ابن محمد عامر نقوی، خورشید بیگم نقوی بنت غضنفر حسین زیدی، اقرار حسین ابن انصار حسین، بنیاد حسین ابن سید محمد حسن، قمر جہاں بنت قائن حسین، بشری خاتون نقوی بنت محمد مونس نقوی، مظہر اکبر زیدی ابن محمد نقی زیدی، سخاوت حسین ابن نواب علی، ضمیر فاطمہ بنت ضیاء الحسن، ام حبیبہ بنت امیر حیدر، آمنہ خاتون بنت افضال حسین، مرحومہ حاجرہ بیگم بنت اعجاز حسین، عطرت حسین ابن راحت حسین، سید نظام الدین ابن سید ظہور الدین راشد النساء بنت سید نظام الدین، منظور حسین ابن عبداللہ، شاہد بنت سید نظام الدین، جمیل النساء بنت سید سعادت علی، نفیس فاطمہ بنت تفضل حسین، فرحت حسین ابن راحت حسین، مسرت حسین ابن راحت حسین، مقدسہ بانو بنت راحت حسین، حامد علی ابن برکت علی، شجر عباس ابن ظہور حسن، علی مونس نقوی ابن محمد امین نقوی، حسین بانو بنت لیاقت علی، علی مومن نقوی، باقر رضا نقوی ابن علی مونس نقوی، محمد عباس ابن زیغم حسین ابن جعفر حسین، بلقیس بیگم بنت علی جان، رباب فاطمہ بنت عباس علی، باقر رضا ابن علی مونس ابن محمد امیر، شبنم اختر ابن علی جہاں ابن کریم بخش، علی مومن ابن علی مونس ابن محمد امیر، حسین بانو بنت لیاقت علی، کنیز فضہ بنت محمد امیر، انور حسین ابن شرط علی، محمد عباس ابن زیغم حسین، ملکہ بیگم بنت علی جان ابن کریم بخش، ہاشمی بنت عبداللہ، منظور حسین نقوی، ذیشان فاطمہ بنت سلطان حیدر، شہنشاہ حسین ابن محمد تقی، انوار الحسن ابن عاشق حسین، خورشید بانو بنت ابو الحسن، شہنشاہ حسین ابن تقی، خورشید بانو بنت ابو الحسن، انوار الحسن ابن عاشق حسین، سید محمد میاں نقوی ابن سید مہندی حسین نقوی، رضا مہندی نقوی ابن محمد منہال نقوی، استخار حسین ابن قادر علی، ساجد حسین ابن قادر علی، انجم اقبال ابن رضی حسین ابن اقبال حسین، انیس فاطمہ بنت غلام رسول، اطہر زہرا بنت رضی حسین، حسن یوسف ابن شرافت حسین، تمیز فاطمہ بنت حسن رضا، ارتضائی بیگم بنت مہندی حسن، جمیلہ بانو بنت قاسم علی، حسن بانو بنت قاسم علی ابن عنایت علی، محمد تقی ابن مظہر تقی، شاکرہ خاتون بنت سبت حسن، امانت علی ابن عبداللہ ریاض، فاطمہ بنت شبیر علی، علی رضا ابن محمد تقی، ہمایوں بیگم بنت اکبر حسین، سید اختر حسین ابن ناصر حسین، عباسی بیگم بنت چھوٹے مرزا، سید مسعود پرویز شاہ ابن سید فقیر، محمد شاہ شیخ ارشاد حسن ابن ہادی حسن، نادر جہاں بنت رضا حسین، سید رضی حیدر ابن سید ذکی حیدر رضوی، شہر بانو بنت ابو محمد، ذبیح الحسن ابن شیخ ارشاد حسین، فصیح الحسن ابن شیخ ارشاد حسین، ہمایوں ضیاء ابن ضیاء الازہر، محمد شاویز ابن ذیشان حیدر، ریاض الحسن ابن رشید احمد ابن عبداللہ، زکریہ بیگم بنت نذیر حسن، ذوالفقار علی ابن عامر حسین، پروین زہرا بنت ذوالفقار علی، تنظیم زہرا بنت ذوالفقار علی، جمیلہ بیگم بنت قرار حسین،
میر رشید علی ابن میر ہاشم علی نرگس فاطمہ بنت سید منظور علی ناز فاطمہ بنت سید عادل حسن زیدی تفضل فاطمہ بنت افتخار حیدر شریف اللہ حسن ابن فرزند حسن علی زیدی ابن شریف الحسن مہندی بیگم بنت سید محمد رضا سید عادل حسین زیدی ابن سید صادق حسین زیدی میر مہر اختر ابن امانت حسین کنیز عباس بنت فیاض حسن ریشمہ پروین بنت محمد قاسم پیارے آغا ابن مرتضیٰ حسین زرین جہاں بنت بہادر حسین ترنم بانو بنت کرار حسین سید عقیل حسین ابن حسن سید ابو الحسن ابن عنایت حسین سید نفیس الحسن ابن سید ابو الحسن سلطنت فاطمہ بنت سید ابو الحسن آصف حسین ابن احمد حسین ذاکر حسین ابن بنیاد حسن بلقیس بانو بھونت مختار حسین صغیر حسن ابن اقبال حسین خضر بانو بنت نظر علی گوئی زاہد حسین ابن محمود حسن مہدی رضا ابن اصطفیٰ حسن قمر عباس ابن عامر حسن عامر حسین ابن مومن حسین ابن فیاض علی ابن حمایت علی افسری بیگم بنت صادر علی سید مہندی حسن ابن سید جرار حسین سید منصور ابن اختر حسین سید مقصود ابن منصور سید علی محمد ابن اسرار حسین سید جرار حسین سید افتخار زینب بنت سید زہر حسن سید ہادی حسن ابن جرار حسین سید فروہ بنت جرار حسن کنیز فاطمہ بنت علی رضا سید مہندی حسن ابن جرار حسین سید قمر جہاں بنت احمد رضا سیدہ عنایت فاطمہ بنت علی اظہر سید منتظر ہروری ابن علی محمد سید محمد امین ابن علی حسن بشیر حسن ابن اشرف علی تفضل حسین ابن شبیر حسین انیس فاطمہ بنت شرات علی حور فاطمہ بنت الطاف حسین آغا حیدر حسین ابن آغا یحییٰ خسرو آغا صفدر حسین ابن آغا یحییٰ خسرو آغا یحییٰ خسرو ابن آغا سرفراز حسین ابن آغا سجاد حسین ابن آغا محمد حسین ابن آغا احمد حسین آفرین بنت ابرار حسین طاہر حسین خان ابن اشتیاق حسین خان رومن زہرہ بنت جعفر عباس مرحوم مفتی حیدر رضا مرحوم غضنفر حسین اختری بانو آصف جمیل سید سرفراز احمد کاشف عباس ابن کوثر جمیل سرفراز احمد ابن انور علی احمد رضا ابن احمد حسین وجاہت عباس ابن علی حیدر امان عباس ابن علی حیدر مہر جہاں بیگم بنت انور علی مختار بانو بنت نواب اچھن نگار فاطمہ بنت احمد رضا ماریہ فاطمہ بنت تنویر حسین نازنین بانو بنت ناصر حسین کلب حیدر ابن ابرار حسین اصغری بیگم بنت طیب حسن عشرت حسین ابن بلند حسین نیاب حسن ابن لیاقت حسین حیدر مہندی ابن اختر مہندی اعجاز حسین ابن لیاقت حسین مہتاب جہاں ابن محمد سید کرار علی رضوی سید لیاقت علی رضوی ابن سید امام علی سید شاہ نواز علی رضوی ابن سید کرار علی رضوی عزیز بانو بنت سید یعقوب علی علمدار حسین ابن سید منصب علی تمکین احمد بنت تحسین احمد سلطانہ بیگم بنت ناظم حسین قاسم علی ابن نظر علی حیدر علی ابن مقبول حسین لائقہ بانو بنت تراب علی آل حسن ابن حیدر علی گوہر علی ابن علی حسین تصور حسین ابن عباس علی لیاقت حسین ابن عیاد اللہ گل بانو بنت تصور حسین روشن علی ابن عباس علی شمشیر علی ابن علی حسین مقبول حسن وجاہت حسین ابن اظہار الحسن بانو بنت محمد شفیع ذوالفقار حسین ابن عیاد شہنشاہ حسین ابن محمد تقی خورشید بانو بنت مولوی ابو الحسن انوار الحسن ابن عاشق حسین ذیشان فاطمہ ابن سلطانہ حیدر سید حسن مہندی ابن سید محمود حسین عصمت زہرہ بنت محسن علی سید محمد شاہ ابن سید ناصر شاہ ذیشان علی مولائی ابن علی محمد گل ابن سید گل امجد علی زیدی ابن محبوب علی زیدی نور مرجانہ بنت حبیب علی سراج حسین ابن کربلائی مرزا حسین خصال علی زیدی ابن نہال علی زیدی نور علی بھائی محمد مولا دیانی حاجی امیر علی ابن دوست محمد کرم علی مقدم ابن سید خورشید مصطفیٰ نقوی سیدین بھائی ابن سید حبیب حسن نقوی سرکار حسین ابن اطرت حسین سید محمد علی نقوی ابن سید عباس نقوی علی رضا ابن دلاور حسین رجانی زہیر عباس ابن نثار حسین بہبانی نرجس خاتون بنت سید محمد جعفر غلام محمد ابن محمد زما خلیفہ محمد حسین ابن عبداللہ سید عین الحسن اولاد حیدر رضوی سید اولاد حیدر ابن سید یعصوب الحسن رضوی زاہد بنت شاکر
سید یعقوب الحسن ابن تفضل حسن رضوی، لیلہ بنت عبداللہ وراثت حسین ولید کنیز، سیدہ منیر جہاں بنت یاور حسین شاہد علی برکات علی، سید محمد عالم رضوی ابن سید ناصر حسین رضوی، سید ناصر حسین رضوی ابن سید ذکی حسین رضوی، سید شہنشاہ حسین ابن مرتضیٰ جمعہ جہاں بنت تفضل، صابرہ بیگم بنت الطاف حسین مہندی ابن علی مہندی، ننی بیگم ابن آغا حسین، معجز حسین ابن مصطفیٰ حسین، کنیز زہرہ بنت مصطفیٰ حسین، مہر جہاں بنت ضامن حسین، معصومہ فاطمہ بنت نسیم مظفر، محمد جعفر ابن زین العابدین، عزیز فاطمہ بنت غلام مہندی، احمد علی ابن اصغر علی، صابر علی ابن اصغر علی، کنیز فاطمہ بنت غلام مہندی، قیام حسین ابن نعمت علی، صدر النساء بنت کوہن حسین، عزادار حسین زیدی ابن زوار حسین ابن قربان حسین، شکیلہ خاتون بنت آفتاب حسین زیدی، عمران فاطمہ بنت عباس علی، افروز فاطمہ بنت عباس علی، شہنشاہ بانو بنت عاشق حسین، انصار حسین ابن ابرار حسین، محمد کونین اصغر ابن اسرار حسین، اختری بانو بنت علی اکبر علی، حماد ابن علی حسن، انتخاب بیگم بنت مبارک حسین، محمد ہارون علی ابن علی جان، رانی در نجب بنت محمد ہارون، معظم عباس ابن زیغم عباس، سید ایاد حسین ابن سید ریاض حسین، حیدری بیگم بنت سید ارتضیٰ حسین، سید مطہر رضا بنت سید تقی رضا، سیدہ اختری بیگم بنت سید نقی رضا کاظمی، سیدہ مختار فاطمہ بنت سید نقی رضا کاظمی، سید حیدر علی نقوی ابن سید باسط علی نقوی، انتظار حسین ابن نقی حسین، طاہر حسین مرحوم قاسم حسین ابن نذیر، جمشید حسین ابن مرحوم قاسم حسین، سید عامر رضا ابن ابو الحسن، سید تراب علی ابن سید حسن، تسکین احمد ابن تحسین احمد، مرحوم غلام حیدر ابن مرحوم علی حسن، مرحومہ حسن بانو بنت رجب علی گویائی، مرحوم رفیق علی ابن برکت علی جمالی، اکبر علی فدا حسین، رضیہ بانو بنت برکت علی، تراب علی بانو بھائی، زہرہ بانو بنت رشتی بھائی، فدا حسین ابن نظر علی، شہر بانو بنت شریف بھائی، صابرہ بانو بنت اکبر علی، سیدہ طیبہ بیگم بنت صفدر حسین، سید منور حسین ابن سید خورشید حسین، سید ریاض حسن زیدی ابن قرار حسین زیدی، تسکین احمد تحسین احمد، احتشام حسین ابن حسن محمد، سید حیدر علی نقوی ابن سید باسط علی نقوی، مرحومہ سید مختار فاطمہ نقوی بنت مرحوم سید نقی رضا کاظمی، عشرت بانو بنت محمد معصوم، انیس حیدر رضوی ابن حسن عسکری رضوی، مومنہ بیگم بنت علی نجف، ناصر عباس ابن اعجاز حسین، مظفر عباس ابن اعجاز حسن، عباس رضا رضوی ابن انیس حیدر رضوی، شان بنت سید سردار حسین، نازک جہاں بنت سید سردار حسین، شمی بانو بنت شہنشاہ حسین، حضور بیگم بنت عبداللہ، شرافت حسین بنت عبداللہ، الطاف حسین ابن الفت حسین، جمشیدی بیگم بنت خورشید حسین، ذوالفقار حسین ابن پنجتن حسین، انور حسین ابن اشہر حسین، عبد الرحمن خان ابن سلیمان خان، نجم النساء بنت مشرف حسین، محمد رفیع محروم ابن محمد شریف، سید صابر حسین کاظمی ابن اطرت حسین کاظمی، خورشید بانو بنت محمد علی، مرحوم نور محمد ابن غلام رسول، سید صداقت حسین ابن امداد حسین، سیدہ اظہار فاطمہ رضوی بنت مرحوم سید امام علی عالم، مظہر عباس ابن عبد الرزاق، رقیہ بانو بنت صابر حسین آغا، سید امیر حیدر رضوی ابن سید اولاد علی رضوی، ضیاء فاطمہ ابن آل حسن، سید اقرار حسین، شبنم بانو بنت انور علی، سید عباس رضا کاظمی ابن سید اصغر عباس رضا کاظمی، اصغر عباس کاظمی ابن سید عسکری رضا کاظمی، شریف حسن ابن ضمیر حسن، سرتاج فاطمہ بنت سردار حسین، حیدر ابن علی حیدر، ریاض حیدر ابن علی حیدر، مرحوم وزارت حسین ابن زاہد حسین، اچھن علی ابن وزارت حسین، زاہد حسین ابن مہندی حسن، مظہر حسین ابن زاہد حسین، لڈن حسین ابن زاہد حسین، جدن حسین ابن زاہد، شدن حسین ابن جدن حسین، مرحوم مولانا شجر عباس ابن مظہر حسین، زرینہ بیگم بنت محمد حسین، علی نواب ابن علی احمد، علی حسن ابن علی نواب، سید حسب ابن علی نواب، نازنین بیگم معصوم علی، اکبر علی جمالی، سید محمد قاظم ابن قاسم، سیدہ کنیز زہرہ بنت طاہر علی، مرحوم ابو الحسن عارفی، مرحوم امیر زہرہ عارفی، مرحوم محمد اعظم عارفی، ابو الحسن عارفی،
شان بانو بنت وحید علی، غلام حسین ابن جناب علی، لیلا بانو بنت محمد رضا، اسرار حسین ابن غلام حسین، اقبال حسین ابن غلام حسین، صابر حسین ابن غلام حسین، ذوالفقار حسین ابن غلام حسین، ناظمہ بیگم بنت سبطین حسین، کنیز رباب ابن غلام حسین، ثنا بانو بنت سرفراز حسین، افسانہ بانو بنت محمد رضا، صادق علی قادری، سیدہ شبنم بانو قادری، نذیر حسن ابن محمد حسن، ابوالحسن ابن محمد حسن، رباب فاطمہ بنت فضل امام، بشیر حسن ابن نذیر حسن، اختر حسن ابن نذیر، نواب عالم ابن شبیر حسن، انوری بیگم بنت رضا حسین، قمر جہاں بنت محمد حسین، محمد حسین بنت تجمل حسین، قمر جہاں بنت احمد علی، غلام پنجتن ابن گلزار حسین، قمر عباس ابن گلزار حسین، ممتاز فاطمہ بنت عاشق حسین، کنیز حیدری بنت ظاہر حسین، گلزار حسین ابن سجاد حسین، عاشق حسین ابن سید جان، امام بندی بنت محمد حسین، ممتاز حسین ابن عاشق حسین، خورشید عباس ابن ظفر احمد بنت زہرا بنت محمد سعید، افتخار احمد ابن ظفر احمد، مہاجر اکبر ابن محمد نقی زیدی، منظور علی ابن مقصود علی، قیصر جہاں بنت غلام علی رضا، عشرت جہاں بنت غلام علی رضا، شبیہ حسنین ابن غلام علی، آغا محسن رضا ابن غلام علی رضا، جاور علی ابن بھائی، ہاشم علی ابن علی حیدر، ریشمہ بنت مقصود عالم۔ آپ تمام حضرات سے گزارش اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جن اسماء کی قرأت کی گئی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دوں گا علی جناب مولانا فتح محمد زیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور علوم آل محمد کے نورانی بیان سے تمام مومنین اور ناظرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک مرتبہ صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شب جمعہ تمام مرحومین عالم کے لیے، بالخصوص وہ افراد کے جن کے اسماء مؤسسے کے لیے ارسال کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکے، ہر پنجشنبے اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اور واقعاً نشر معارف اہل بیت کے لیے مجلس امام حسین علیہ السلام ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی وسیلے کو مؤسسے نے اعلی کار بناتے ہوئے منطقے سجادیہ اور زینبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس کا مرحومین عالم کے لیے انعقاد کیا، اور مومنین سے کچھ خواہش بھی نہیں ان مؤسسے والوں کی، بجز اس کے کہ وہ خود بھی معارف اہل بیت کو سنیں اور دوسروں تک
معارف اہل بیت کو نشر کرنے میں ان کی مدد فرمائے۔ واقعاً وہ اولاد جو اپنے مرحومین کو شب جمعہ میں یاد رکھے لائق فخر ہے۔ اور یوں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دشمن ہمارے درمیان میں کبھی خطیبوں کے ذریعے سے، کبھی اور طریقے سے قوم کو بے عملی کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ صرف مجلس حسین برپا کیجئے، ماتم برپا کیجئے، اور اس کے علاوہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا جائے عمل ہے، یہاں جو کرو گے نتیجہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ کوئی خطیب، کوئی بھی انسان ممبر پہ آنے کے بعد ہمارے نام کے ذریعے سے تم لوگوں کو بے عملی کی چادر اڑانے کی کوشش کرے تو ہماری سیرت کا مطالعہ کر لینا، دیکھ لینا ہماری سیرت کیا ہے، ہم تم کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا پیغام ہمارے پیغام سے ٹیلی کرتا ہے، مطابقت کرتا ہے تو اس کو مان لینا، اور اگر اس کا پیغام ہمارے پیغام سے تمہیں انحراف کی طرف لے جائے تو اس کے پیغام کو نہ ماننا۔ وہ پیغام ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس لیے کہ اسلام نام ہی عمل کا ہے۔ کچھ کریے، آپ اگر کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ ضرور دے دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کچھ کریں گے نہیں اور یقین رکھیے کہ ہم کو فلاں چیز مل جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو شاید یہ ایک اپنے ساتھ انسان مزاح کر رہا ہے، ورنہ اس سے اسلام کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، جیسے ہی قرآن پڑھتے ہیں تو عمل کی دعوت۔ ذالک الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ پہلے ہی قرآن مجید میں پہلے ہی دعوت دی جا رہی ہے عمل کی۔ ایمان لے آئے، ایمان کے فوراً بعد عمل کرو۔ ایمان کی منزل پر ٹھہر نہیں جانا ہے، صرف مومن ہو جانا، ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے فوراً بعد عمل صالح کی منزل ہے۔ کبھی یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کبھی یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا واحسنوا، کہ جس کے معنی بھی عمل صالح ہی کے ہیں، نیکیوں کو انجام دو۔ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کرو، عمل کرو گے تو ہم تم کو کچھ دیں گے۔ اس لیے کہ سنت الہیہ بھی یہ ہے کہ جو عمل نہیں کرتا اس کو کچھ دیا نہیں جاتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جتنی تم کوشش کرو گے ہم اس کا نتیجہ تمہیں ضرور دیں گے، لیکن جہاں پہ تمہاری کوشش نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی، جد و جہد نہیں ہوگی، آپ صرف آرزوؤں کی زندگی میں زندگی بسر کرتے رہیں، آرزوؤں کے صحرا میں گھومتے رہیں، بھٹکتے رہیں، ہم کو یہ مل جائے، ہم کو وہ مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کرو گے تو ہم اس کا نتیجہ ضرور دیں گے، لیکن اگر عمل نہیں کرو گے، عمل سے دور ہو جاؤ گے تو پھر وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو ہونا چاہیے تھے۔ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، عمل کرو۔ عمل، اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے۔ کچھ کرو، ہم تم کو اس کا نتیجہ دیں گے۔ اگر عمل نہیں کرو گے، مثال کے طور پر ایک انسان مسلمان ہو، اتفاقاً شیعہ بھی ہو، مومن ہو، ایمان لے کر کے آیا ہوا ہو، لیکن اس دنیا میں اگر عمل نہ کرے، ایک کافر
लैसा लिल इंसान, अल्लाह ने ये नहीं कहा मुसलमान के लिए कुछ नहीं है, कहा लैसा लिल इंसान। जहां जहां भी लफ्ज़ इंसानियत का सिद्क़ आता हो वहां पर हमारी सुन्नत ये है, हमारा बरनामा ये है, हमने अपने लिए ये मुकर्रर कर रखा है, इंसान के लिए कुछ भी नहीं है इल्ला मा सआ, मगर जितनी वो कोशिश करेगा, वो कोशिश करे हम देंगे। एक मुसलमान हो, मोमिन हो, रात दिन नमाज शब का पढ़ने, रात दिन नमाज पंजगाना को बखूबी अंजाम देता हो, नमाज शब का भी, नमाज शब तहज्जुद गुजार हो, नमाज शब पढ़ने वाला हो, अल्लाह पर ईमान रखने वाला है, नमाज शब तमाम अहकामात दीन को अंजाम देने वाला है, लेकिन दुनिया में कुछ अंजाम नहीं दे रहा है। एक काफिर, वो अल्लाह को नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, लेकिन अमल की मंजिल में वो कहीं आगे है। ये भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट। एक काफिर, एक मोमिन, ये नमाज पंजगाना का पाबंद, नमाज तहज्जुद का पाबंद, जितने अहकामात इलाहिया हैं सब पर अमल करने वाला, उधर न वो तहज्जुद को मानता है, न अल्लाह को मानता है, न नमाज को मानता है, न रोज़े को मानता है, कुछ नहीं, लेकिन दरसियात में मेहनत करता है। और मेहनत, दिन रात मेहनत, ये दिन रात ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हो, दुआए कुमैल पढ़ रहा हो, नमाजों में ज़िंदगी को सर्फ कर दे, जो मोमिन है। लेकिन एक काफिर जो इन सब को नहीं मानता लेकिन दरसियात में मेहनत कर रहा है, तो यहां पर सुन्नत इलाहिया उस मोमिन को और उस काफिर के दरमियान में कोई फर्क नहीं करता कि जो मोमिन है उसको बगैर अमल किए हुए उसके इस दरसियात में पास कर दे। जब इम्तिहान हो तो उसको 100 में 100 नंबर दे दिए जाएं। खुदा की सुन्नत इसके लिए यहाँ पर इससे मुताल्लिक़ नहीं होती है कि ये चूँकि नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, हमारे कहने पर अमल कर रहा था, अब ये भी अमल, ये भी इम्तिहान गाह में है, वो भी इम्तिहान गाह में है, उसने न नमाज पढ़ी न रोज़ा रखा, हमारे किसी अहकाम पर अमल नहीं किया। हमारी सुन्नत यहाँ पर टूट जाना चाहिए। मोमिन के लिए ये होना चाहिए, इम्तिहान में बैठें और इम्तिहान में बैठने के बाद ये मोमिन चाहे पर्चे में कुछ लिखे ना लिखे, हम इसको 100% जितने इसको नंबर मार्क्स मिलने चाहिए थे इसको मिल जाएं, और उसको 0/0 दे दिया जाए, वो फेल हो जाए। अल्लाह कहेगा नहीं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये जो तुमने नेक अमाल अंजाम दिए हैं इसकी जज़ा तो हम तुम्हें वहां देंगे, लेकिन दुनिया यहाँ पर जो अमल करोगे उसके एतबार से हम तुमको यहाँ पर उसका नतीजा पेश करेंगे। चूंकि वो काफिर था, उसने मेहनत की, तो हम इस वजह से चूंकि वो काफिर है हम उसकी तमाम मेहनत को रायगा कर दें, ऐसा ये हमारी सुन्नत में नहीं है। उसने मेहनत की है, लिहाजा अब जब इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, अगर ये कुछ लिखेगा तो इसको भी नुमरे मिलेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखेगा तो काफिर का बच्चा पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। इसलिए कि मैदान अमल में अमल इसने वो किया नहीं है जो यहां पर नतीजा उसको मिलना चाहिए था। तो इंसान को अल्लाह ने ये कहा कि ठीक है, इस दुनिया में हमने तुमको भेजा है, मोमिन हो, लेकिन अमल जरूर करते रहना। दुनिया मज़राअतुल आखिरा है, यहां पर आखिरत, बाज चीजों का नतीजा तो यहीं पर बरामद हो जाता है। देखिए, बड़ी प्यारी मिसाल यहाँ पे पैगंबर अकरम ने एक ज़रबुल मसल को पेश किया है दुनिया के सामने। दुनिया है क्या? ये खेती है, किसकी? आखिरत की। अब हम ज़रा किसानी के एतबार से इस हदीस के ज़ैल में कुछ देखना चाहते हैं कि नतीजा मिलता कब है। किसान से पूछिए कि आपको ये जो आप बीज डाल करके जाते हैं इसका नतीजा मिलता कब है? कहा नतीजा मिलने के लिए मालूम है कितने शराइत की ज़रूरत है? हमने कहा बताइए। कहा बीज साले हो, बीज अच्छा हो, बीज अच्छा होगा तो बेहतरीन नतीजा मिलेगा। हमने कहा बस बीज का अच्छा होना ज़रूरी है? कहा नहीं, इसके अलावा ज़मीन के अंदर ये सलाहियत हो कि उस बीज को उगा सके। ज़मीन को हम साले बनाते हैं, कैसे? कहा हम पहले इसकी बुआई जुताई करते हैं, उसके बाद जब वो इस लायक हो जाती है कि अब इसमें बीज को डाला जाए, बीज बेहतरीन लेकर के आते हैं, ज़मीन को इस लायक बनाते हैं कि वो उसको उगा सके।
ہم اس کے بعد اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، بیج ہم ڈالتے ہیں۔ ہم نے کہا بس کچھ اور بھی کرتے ہو اس میں؟ کہا نا، پھر امید اس کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اب اس کو اگا دے۔ زمین کو اس لائق ہم نے بنایا بو جوت کر کے کہ اس میں بیج ڈالا جا سکے، بہترین بیج لا کر کے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد توقع ہے پروردگار کے اوپر کہ وہ اب اس میں روئیدگی پیدا کرے۔ جیسے ہی روئیدگی اس کے اندر پیدا ہوئی، ہم نے کہا بس اس کے بعد اس کو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے؟ کہا نہیں، اس کے بعد پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پانی کی کب ضرورت ہے، اس میں کوئی علف زار تو پیدا نہیں ہو گئی ہے، خار تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو اکھاڑ کر کے پھینکتے رہیں گے، وقت پر اس کو پانی دیتے رہیں گے۔ اگر ہم نے کہا اگر اس کو پانی نہ دیا، کہا اگر پانی نہیں دیں گے تو یہ پھر بھی نہیں جمے گا ضرور، لیکن اس کے بعد یہ پھر مرجھا کر کے کملا کر کے پھر دم توڑ دے گا، اور اس کے بعد بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا تم نے تمام پانی کو اس کی آبیاری وقت پر کی، جتنا جس موقع پر اس کو پانی کی ضرورت تھی آپ نے پانی دیا، خش و خاشاک کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اس کے اندر کسی دوسری چیز کو نہیں رہنے دیا۔ اس کے بعد اگر ایک پانی تھوڑا سا شلو ویل کی بنیاد پر لیٹ ہو جائے، اس میں لیٹ ہو جائے تو کیا اس سے آپ کو وہی نتیجہ ملے گا؟ کہا نہیں، وہی نتیجہ پھر بھی نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے تھوڑی سی شلو ویل کی، تھوڑی سی سستی کی، کاہلی کی، بر وقت ایک پانی ہم نے اس کو نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک بگھے میں 3 یا 4 کوئنٹل گیہوں ہونا چاہیے تھے، وہ نہیں ہو پائے۔ کتنے ہوئے؟ کہا چونکہ تھوڑے سے دن، 2 یا 3 دن کی تاخیر پانی دینے میں ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ 4 کنٹل بگھا کا جو گیہوں ہونا چاہیے تھا وہ 2.5 یا 3 کنٹل میں تبدیل ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اکرم فرمانا یہ چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے دیکھ لو، تمہیں اس دنیا میں جا کر کے ملنے والا ہے کیا؟ تم جو بو گے وہی ملے گا تم کو۔ کسان سے پوچھئے، ہم بیج ڈالتے ہیں، کوئی بھی بیج ہم گیہوں کا ڈالنے کے بعد کیا یہ امید کریں کہ اس سے دھان اگائے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیج ڈال رہے ہو گندم کا، گیہوں کا، اور امید رکھ رہے ہو کہ اس سے دھان کی کھیتی اگے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کیا بات ہو گئی؟ یہ بھی بیج ہے وہ بھی بیج ہے۔ کہا جو ڈالو گے وہی ملے گا، کما تزرعو تحصدو، جو بو گے وہی کاٹو گے، اس کے علاوہ دوسری چیز کوئی ملنے والی نہیں ہے۔ نخود ڈال کر کے گندم کی امید نہیں کی جا سکتی، جو بویا تھا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ گندم بویا ہے، گندم مل جائے گا، نخود بوئی ہے، چنا بویا ہے، چنا مل جائے گا۔ اگر آپ نے چنا بو کر کے امید رکھ رہے ہیں گندم کی، یہ آپ کے ابس امید ہے، یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا کسان ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کا پھل لینے کے لیے پہلے زمین کو سہلے بنائیں۔ زمین سہلے ہوگی، اس لائق ہو کہ اس میں بیج ڈالا جائے، اس کے بعد بیج پر نگاہ ڈالی جائے کہ بیج اس لائق ہے کہ اس سے کچھ روئیدگی ہو جائے، یہ پھول پھل سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس میں پھر یہ بات پائی جاتی ہو کہ سب سے بہترین بیج ہے، تو پھر اس بات پہ نگاہ کرنا ہوگی کہ اس کے بعد اس میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہ لگے، کوئی الفزار نہ ہو، کوئی خار پیدا نہ ہو جائے۔ جب ان تمام چیزوں پر نگاہ ڈالی جائے، اس کے بعد کہیں جا کر کے ہم کو پھل ملتا ہے۔ پھر کہیں جا کر کے کھیتی کاٹ کر کے وہ جو اس کا مقصد تھا کہ اس نے اتنے کنٹل گیہوں صادر ہوں، ملیں تو اتنے ملتے ہیں۔ اگر اسی کسانوں میں ایک کسان زمین سہلے ہو لیکن اس کے پاس بیج بہتر نہ ہو، یا بیج بھی بہتر ہو، بیج کو ڈالنے کے بعد زمین سہلے تھی، بنجر زمین نہیں تھی، زمین کو آمادہ کیا، بیج بھی بہترین خرید کر کے لے کر کے آیا، زمین کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پھر گھر پہ جا کر کے بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے، پھر اس کے آنے کے بعد یہ نہ دیکھے کہ اس میں الفزار تو نہیں اگ گئے ہیں، پانی نہ دے، تو کیا اس کو نتیجہ ملے گا؟ نتیجہ تب بھی نہیں ملے گا۔
اور اگر کوئی زمین اس لائق ہو کہ بیج ڈال دیا جائے تو بیج ثمر آور ہو جائے، لیکن وہ بیج ہی نہ ڈالے تو کیا نتیجہ ملے گا؟ نتیجہ اس کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر نتیجہ لینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، پہلے زمین کو آمادہ کرو، اس کے بعد اس میں سہلے بیج کو ڈالو، بیج ڈالنے کے بعد اس کی نگرانی کرتے رہو، اس میں کوئی بیماری نہ لگ جائے، الفزار نہ اگ جائے تو اکھاڑ کر کے پھینک دو، اس لیے کہ اگر چاہتے ہو بہترین نتیجہ تمہیں ملے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس پیغمبر اکرم نے ہم کو یہی بتانا چاہا ہے، سب سے پہلے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے ان اعمال کی جزا ملے تو پہلے زمین سہلے ہونا چاہیے۔ اگر زمین سہلے ہوگی تب بیج ڈالو گے تو نتیجہ ملے گا۔ نتیجہ اگر یوں ہی بیج ڈالنے کے بعد زمین سالے کیسے ہوگی جس میں ہم اپنی نیکیوں کے اعمال کے بذر کو بو کر کے اس کا نتیجہ وہاں پر لے سکیں؟ کہا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہو۔ اگر زمین اخلاص میں ولایت علی ابن ابی طالب شامل نہیں ہوگی تو یہ زمین اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اعمال کے نتائج مل سکیں۔ اگر اعمال کے نتائج چاہتے ہو تو پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کی زمین کو ہموار کرو۔ جب یہ زمین بنجر سے اس لائق ہو جائے ولایت علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر کہ اب اس میں اعمال کے بیج بوئے جائیں، اب تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر تم یہ دیکھو کہ بیج جو ڈال رہے ہو وہ بیج کس کیفیت کا ہے، اس کی اعلیٰ قسم کا ہے کہ اعلیٰ قسم کا نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ قسم کا نہ ہو اور اگر اس کے بعد تمام کے تمام افعال آپ انجام دیتے رہیں، تھوڑا سا ہی وہ مقصد وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ مل تو جائے گا۔ لیکن جہاں پر زمین بنجر ہو اور بیج کتنا ہی بہترین لا کر کے ڈال دیا جائے تو کسان کہے گا اس بہترین بیج کو لا کر کے ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمین سہلے نہیں تھی، بیج ڈال دیا لا کر کے اس کے اندر، یہ زمین اس بیج کو بھی کھا جائے گی، کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی زمین کو آہنگ کیجئے، پھر نیکیوں کے بیج کو بوئیے اور نیکیوں کے بیج کے بعد پھر ہمیشہ مراقبت کریے، کہیں اس میں حسد کی بیماری نہ لگ جائے، کہیں اس میں ظلم کی بیماری نہ لگ جائے، کہیں اس میں گناہوں کی بیماریاں نہ لگ جائیں۔ اگر اس طرح کی کبھی حسد کی بیماری آئے، کبھی تکبر کی بیماری آئے، کبھی اور بیماری آئے تو اس کو اکھاڑ کر کے پھینکتے رہنا تاکہ بہترین نتیجہ تمہیں وہاں مل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ دنیا میدان عمل ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جس انداز سے اس کی مراقبت کرو گے۔ زمین کا سالے ہونا، بیج کا سالے ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مراقبت کرنی ہے۔ پوری زندگی فصل ہے، اس فصل زندگی میں مراقبت کرنا ہے، کوئی بیماری ہمارے درمیان میں نہ آ جائے جو اس بیج کو ناکارہ بنا دے، جو اس کے اندر خرابیاں پیدا کر دے۔ جب آپ اس چیز پر عمل کرو گے تو اب منزل مقصود پر جب پہنچو گے تو نتیجہ بہترین ہوگا۔ زمین سالے، بیج سالے، پوری فصل زندگی میں مراقبت کرتے رہے، اب نتیجے میں جہاں میں جو چیز ملنا چاہیے تھی وہ آپ کو مل کر کے رہے گی۔ لیکن اگر کوئی زمین سہلے تھی، بیج بھی سہلے ڈال دیا، ڈالنے کے بعد کبھی کبھی جا کر کے مراقبت کرتا ہے، کبھی سستی و کاہلی کر لیتا ہے تو نتیجہ تو ضرور ملے گا، اس لیے کہ زمین بھی سہلے تھی، بیج بھی بہتر تھا، عمل بھی انجام دیا۔ یہ اور بات ہے، سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر، کسی اور چیز کی بنیاد پر تھوڑی سی سستی ہو گئی عمل میں، کہیں مراقبت میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، عمل کا نتیجہ تو ضرور ملے گا۔ یہ اور بات ہے، اس انداز سے نہ ملے
جس انداز کا ملنا چاہیے تھا، لیکن ملے گا ضرور۔ اسی طرح سے ہر عمل اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اس عمل سے پہلے زمینے کو فراہم کریں۔ زمینے کو فراہم کرنے کے بعد اس میں پھر نیکی کے بیج کو بوئیں۔ نیکی کے بیج کو بونے کے بعد پھر اس کی مراقبت کریں۔ مثلا نماز اسلام کا بڑا اہم رکن، سب سے پہلے اس کے لیے زمین کو فراہم کیا جائے۔ زمین نماز کیا ہے؟ زمین نماز یہ ہے، وقت سے پہلے وضو کر لو، لباس پاکیزہ پہن کر کے آمادہ ہو جاؤ، وقت نماز آنے والا ہے، پورے طریقے سے آمادہ۔ جیسے ہی آمادہ ہوئے، یہ زمین عمل آمادہ ہے کہ آپ اس میں نیکی کا بیج بوئیں۔ اب وقت نماز آ گیا، اذان ہو گئی، اذان کے فوراً بعد مصلی پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، نیت کی، نماز میں مشغول ہو گئے، نیکی کا بیج ڈال دیا گیا۔ اب جیسے ہی یہ نیکی کا بیج پڑا تو کیا بس اتنا ہی کافی ہے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، تکبیر کہے، وہ جو خصوصی اعمال و افعال ہیں ان کا انجام دے اور کام تمام؟ کہا نہیں، اس کے بعد مراقبت کرو، نماز میں دل حاضر ہو، حضور کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ نماز میں کسی دوسرے کا تصور نہ آنے پائے، نماز کو اس انداز سے ادا کرو جس طرح سے بتایا گیا ہے۔ زمین عمل آمادہ، نیکی کا بیج بو دیا گیا، اس کے بعد مراقبت ہوئی۔ جب مراقبت ہوئی تو اب نماز کے وہ نتائج برآمد ہوں گے جو ہونا چاہیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ مصلی سے ہٹنے کے بعد دوسری جگہ جائے گا، یہ نماز اس کا قدم کسی غلط جگہ پر پڑھنا چاہیں گے، نماز آگے بڑھ کر کے کہے گی، ابھی بارگاہ خداوندی میں تھے، تو عہد کر رہا تھا پروردگار میں نیک اعمال کرنے میں تیری تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے گمراہوں کی محفل سے بچا، مجھے گمراہوں سے بچا۔ یہ جو جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ بس جیسے ہی یہ تصور آئے گا، چونکہ مراقبت کی تھی نماز کے اندر، اب یہ عمل اس کو برے کام سے روکے گا۔ یہ بڑھ رہا تھا برے کام کی طرف، اب یہ نماز اس سے کہے گی کہ تو اس برے کام کی طرف مت جا، ابھی تو بارگاہ خداوندی میں پروردگار سے دعا کر رہا تھا، ایسے لوگوں کے راستے سے بچا کر کے رکھنا، یہ راستہ تیرا نہیں ہے۔ جن کے لیے دعا کر رہا تھا وہ راستہ دوسرا ہے، یہ راستہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ تو دنیا جائے عمل ہے، عمل کرو گے تو کچھ ملے گا، عمل نہیں کرو گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اسی دنیا میں بعض اعمال کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ اسی دنیا میں برآمد ہوتے ہیں۔ انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لے کہ کہیں ایسا میرے بارے میں تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں پر جس فعل کو انجام دے رہے ہو پہلے سوچ لو، اگر یہ میرے لیے ہونے لگے تو میں اس کو کیا پسند کروں گا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک لڑکی ایک جوان کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کا پہلا دن، دوپہر کے کھانے کا وقت، لڑکی نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہ تمہارے جتنے عزیز و اقارب ہیں سب کو دسترخوان پر لے کر کے آؤ، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانا شروع کیا، لڑکے نے کھانے کو اتارا۔ اب جو کھانے کو اتارا تو سب سے پہلے بیوی کے لیے پلیٹ میں اچھی غذاؤں کو بھرنے کے بعد اس کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسی دسترخوان پر ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دوسری پلیٹ میں غذا کو نکالنے کے بعد ماں کے سامنے مختصر سے غذا ماں کے سامنے پیش کر دی۔ لڑکی نے اس عمل کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری دن، آج ہی طلاق، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جانتی ہوں جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو
کہ وہ اپنے ماں کا احترام نہ کر رہا ہو، بیوی کے لیے ایسا اور ماں کے لیے اس انداز سے پیش آیا، میں جانتی ہوں دنیا مکافات عمل ہے، کل جو اس شخص سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی میرے ساتھ وہی عمل کرے گی جو تو نے کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تیری اولاد میرے ساتھ وہ کرے جو تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیا، لہٰذا میں آج ہی تیری زوجیت سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ طلاق لی اور جدا ہو گئی، اور پھر ایک ایسے خاوند کی تلاش میں کہ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہو، ان کے لیے جو وہ کہیں ان کے کام کو ان کا فرمانبردار ہو۔ ایک ایسے خاوند کی تلاش میں ایک نوجوان سے شادی ہو گئی، اس سے فرزند بھی چند فرزند دنیا میں آئے۔ اس کے بعد واقعہ یہ کہ یہ ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، بچے ایسے تابع کہ اگر یہ کہہ دے کہ فلاں کام انجام دو تو فوراً بچے اٹھ کھڑے ہوتے، ان میں اس بات کی دوڑ لگ جاتی کہ میں پہلے اس کام کو انجام دوں، اس لیے کہ ماں چاہ رہی ہے۔ بچے آگے بڑھ کر کے کوئی ایک آگے بڑھ جاتا، کام کر دیتا، بالکل اس کی زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے جیسے ایک ملکہ ہو اور رعایا کے اوپر حکم چلا رہی ہو، اس لیے کہ اس نے پہلے دیکھا۔ اب میں اس واقعے سے جو نتائج برآمد ہوں گے وہ اپنے نوجوانوں کے لیے ضرور پیش کروں گا۔ اس معظمہ نے شادی ایک ایسے نوجوان سے کی جو اپنے والدین کا فرمانبردار، بچے اس کے کہنے پر جو یہ کہتی ہے اس کو فوراً انجام دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے مسافرت پہ چلا جائے، بچوں کو لے کر کے مسافرت کے لیے نکل گئی۔ واقعہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ راستے میں تھی تو اس کی نگاہ ایک کاروان پر پڑی۔ کاروان جیسے ہی قریب آیا تو اس نے دیکھا ایک ضعیف و ناتوان شخص اس کاروان کے پیچھے پیچھے پیادہ روی کر رہا ہے، پا برہنہ کاروان کے پیچھے بڑی پریشانی کے اور بڑی کرب کے عالم میں اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کسی ایک سے کہ جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ اس ضعیف کو۔ جب ضعیف کو قریب لے کر کے آیا گیا، اب اس معظمہ نے غور سے دیکھا، پہچان گئی یہ وہی شخص ہے جو میرا پہلا خاوند ہے، جس سے طلاق لی ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کہتی ہے یہ بتاؤ یہ کاروان والے ہیں کون، اور یہ تم پر توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے فرزندان ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ یہ بدبختی ہے میری کہ میری اولاد میرے اوپر نگاہ نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ وہ معظمہ کہتی ہے پہچانا میں کون ہوں؟ کہنا میں نے تو نہیں پہچانا، آپ ہیں کون؟ کہ یاد کرو کچھ یاد آ رہا ہے؟ کہا نہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہو کون؟ میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں تیری وہی پہلی والی بیوی ہوں جس نے طلاق تجھ سے اس بات پر لی تھی کہ تو نے اپنی ماں کی شان میں اہانت کی تھی۔ سب سے پہلے میرے لیے بہترین لذیذ غذاؤں کے پلیٹ کو میرے سامنے بھر کر کے کر دیا تھا اور اپنی ماں کی اہانت کی تھی، ماں کے لیے مختصر سی غذا۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تو اپنے والدین کے لیے ایسا کر رہا ہے، کل تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں نے اسی لیے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تجھ سے جدا ہو کر کے رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی تیری اولاد میرے ساتھ ایسا کرتی، مجھے تو پتا تھا تیرا مستقبل ہونے والا کیا ہے۔ اب میں ان نوجوانوں سے بالخصوص اپنی قوم کی ان بیٹیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتی ہیں، سب سے پہلے شرط یہ رکھتی ہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن ماں باپ سے جدا ہو جانا، ماں باپ ساتھ نہیں رہیں گے، میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، گھر علیحدہ ہونا چاہیے، ان کے کہنے پر عمل نہیں کروں گی، ان سے جدا ہو کر کے رہوں گی۔ اب ذرا مجھے اتنا بتاؤ، آج تم نوجوان ہو، آج جوان ہو، جوانی کے عالم میں جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن اگر تمہاری شان میں
جب تم ناتوان ہوں گی، کمزور ہوں گی، ہاتھ کام کرنا بند کر دیں، اگر تمہیں کوئی کچھ نہ دے، تم چاہو کہ یہ پانی کا گلاس تمہارے لیے لے کر کے کوئی آئے اور کوئی دینے والا نہ ہو، تم کسی کام کو چاہو کوئی کرنے والا نہ ہو، تم کسی کام کا حکم دو کوئی کرنے والا نہ ہو، تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ کہا ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ میں کبھی ایسا واقعہ پیش آئے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہ آئے تو کبھی یہ شرط نہ لگانا کہ ماں باپ سے جدا ہو جانا، اس لیے کہ اگر آج تم نے اس لڑکے کو ماں باپ سے جدا کر دیا تو یقین جانیے گا جو تم سے نسل برآمد ہوگی، جب وہ جوان ہوں گے تو جوان ہو کر کے سب سے پہلے وہ تم سے جدا ہو جائیں گے۔ تم بوڑھے ہوں گے، تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تم نے آج ایک جوان کو بوڑھوں سے جدا کر دیا، کل تمہارے لیے بھی یہی کام ہونا ہے جو تم نے آج کیا ہے۔ اگر تم اس موقع پر راضی ہوں گی تو آج بھی راضی ہو جاؤ، اور اگر اس موقع پر راضی نہیں ہوتی ہو تو آج سب سے پہلے یہ شرط کرو کہ تو اپنے والدین کی اطاعت کتنی کرتا ہے، تو ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فرما بردار ہے تو تجھ سے شادی کروں گی، اس لیے کہ ضعیفی ہم پہ بھی آئے گی، نسل ہماری بھی ہوگی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی مطیع ہو، ہمارا بھی کوئی فرما بردار ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ تو دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پنجشنبے میں اس مجلس میں بعض افراد نام بھیجنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں فرہنگ مجلس کو قائم کیجئے، اور ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے، آپ اس میسج کو جو یہاں پر مجلس کے حوالے سے تمہارے تک پہنچتا ہے دوسروں تک پہنچائیے، معرف اہل بیت کو عام کیجئے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل بھی کیجئے، اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم اپنے بزرگوں کے لیے نام بھیج رہے ہو، ان کے لیے مجلس کرا رہے ہو، کل اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے کراؤ گے، کل یہ بچے تمہارے لیے کرائیں گے۔ اگر تم اپنے بزرگوں کو بھلا دو گے تو پھر یہ بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ شب جمعہ میں روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ مرحومین آسمان دنیا پر آ کر کے اپنے گھروں کے مقابل میں آ کر اپنے بچوں سے التجا کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ کار خیر انجام دو، ہم محتاج ہیں۔ کپڑے کے ذریعے سے، درہم کے ذریعے سے، روٹی کے ذریعے سے کسی نادار کا پیٹ بھر دو، اس کا ثواب ہم تک مل جائے گا۔ بڑی ضرورت ہے، محتاجگی ہے، لاچارگی ہے۔ دنیا میں تھے، جب دل چاہا پیاس لگی ہم نے پانی پی لیا۔ جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کسی نے کیا تو ٹھیک، نہ کیا تو ہم نے خود انجام دے دیا۔ لیکن اب ہم محتاج تمہارے ہیں، تم ہمارے لیے کچھ کرو گے تو ہم تک پہنچے گا، کچھ نہیں کرو گے تو بڑی محتاجگی کی زندگی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ میں جب کوئی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی نیک عمل انجام دیتی ہے، صدقہ، خیرات، کسی یتیم بچوں کو ان کی غذا فراہم کرتی ہے اپنے والدین کے عنوان سے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے مرحومین کو پہنچے، تو اس کے عوض میں پروردگار عالم ایک فرشتے کو نور کا طبق دے کر کے اس کی قبر کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جا کر کے قبر کے کنارے آواز لگاتا ہے، آؤ، یہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ مرحومین بڑے خوش ہوتے ہیں تحفہ لینے کے بعد۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے۔ ہفتے گزشتہ میں شب جمعہ کے عنوان سے مولانا مظہر صاحب نے ایک واقعہ پیش کیا تھا۔
شب جمعہ میں بعض اعمال بڑے مستحب ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، خیرات کریں۔ ایک معظمہ قبرستان میں جاتی اور جانے کے بعد نام امام حسین پر جو قبرستان میں آنے والے ہوتے تھے ان کو امام حسین کے نام پر پانی پلاتی تھی۔ پانی پلاتے پلاتے وہ ایک مرتبہ اپنے جوان بیٹا، اس کا اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ گھومتے گھومتے پانی پلاتے پلاتے لوگوں کو سیراب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچی۔ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا ایک معظمہ ہے، اس کے بیٹے کی قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے کچھ پڑھ رہی ہے۔ معظمہ پہچانتی تھی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا شاید اس کو دھوکہ لگ گیا، ضعیف ہے، شاید یہ اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر سمجھ کر کے یہاں بیٹھ کر کے یہ فاتحہ خوانی کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اس کے قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد کا معظمہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ تیرے کسی عزیز و اقارب کی قبر یہ نہیں ہے، کہیں اور ہوگی، جا اس کی قبر پر جا کر کے فاتحہ خوانی کر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک مرتبہ معظمہ نے سر کو بلند کر کے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تم عمل انجام جو دے رہی ہو یہ کس کے نام پر کر رہی ہو؟ یہ میرے بیٹے ہی کی قبر ہے۔ کہا نہیں نہیں تم کو دھوکہ ہے۔ کہا نہیں مجھے دھوکہ نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کہا یہ آپ کے بیٹے کی قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا ذرا مجھے اتنا بتا دے یہ جو پانی تو پلا رہی ہے یہ کس کے نام پر پلا رہی ہے؟ کہ میں اپنے آقا حسین کے نام پر لوگوں کو سیراب کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے اتنا کہا اس معظمہ نے کہا ارے تو میرے بیٹے کے نام پر لوگوں کو پانی پلا رہی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہی ہوں۔ یہ ماں ہے، ماں جو اپنے بچے کو ہر حال میں یاد کرتی رہتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ شب جمعہ میں ایک واقعہ آپ نے سنا جناب علی اکبر کے حوالے سے، میں بھی جناب علی اکبر کے حوالے سے چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہیں پر مجلس کو تمام کیے دیتا ہوں۔ جناب علی اکبر شہزادہ جس کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے، تاریخ یہ کہتے ہیں امام حسین نے جس کو بھی رخصت کیا کبھی آپ اتنا بے چین نہیں ہوئے جتنا علی اکبر کو رخصت کرنے میں بے چین ہوئے۔ جب بھی بیٹے نے آ کر کے کہا بابا مجھے، جیسے ہی آ کر کے بیٹے نے کہا بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے، تاریخ یہ کہتی ہے امام نے اجازت تو دے دی، لیکن جیسے ہی اکبر جانا چاہتے ہیں جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی ہے، جاؤ میرے لال چلے جاؤ۔ بابا پھر پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین تڑپ گئے۔ اس سوال کا جواب تو کچھ نہیں تھا، بس ایک جملہ کہہ کر کے امام نے جناب علی اکبر کو ٹال دیا، میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا۔ عزادار و تاریخ یہ کہتی ہے اکبر میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد ظالموں پر حملہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ جوش شجاعت حیدری کو دکھانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا کاش 2 بوند پانی مل جاتا تو میں آج ان کو بتاتا کہ بنی ہاشم کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ عزادار و روایت کے جملے یہ ہیں، حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا میرے لال میرے قریب آ، میرے قریب آ۔ اکبر قریب آئے، ایک مرتبہ کہا ذرا اپنے دہن کو کھولو، اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھ دی، بس جیسے ہی زبان کو رکھنا تھا علی اکبر طرف گئے، بابا ارے آپ کے زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بس عزادار و جناب علی اکبر سے ارے باپ نے بیٹے سے ایک جملہ کہا میرے لال جاؤ تمہیں میرے نانا سیراب کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ عزادار و روایت یہ کہتی ہے اکبر میدان میں پہنچنے کے بعد حملے پر حملہ کیا، لیکن کسی ظالم نے چھپ کر ایک برچھی کے انی سے وار کیا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا تھا، اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف
طرف آئے, گرتے ہوئے آواز دی, بابا میرا سلام قبول کیجئے. عزادارو, جناب امام حسین ایک مرتبہ میدان کربلا پر آواز دیتے جاتے ہیں, آئین آئین علی, آئین آئین علی. اپنے کڑیل جوان کے لاشے پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد عجیب منظر دیکھا. جوان لال کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا, میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بابا سینے میں برچی کی ہنی ٹوٹ گئی. عزاداروں میں جیسے اتنا سنا, ایک مرتبہ فاطمہ کا لال میدان کربلا پر دو زانو ہو کر کے بیٹھا, سینے پر ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ زخم میں ڈال کر کے نیزے کی ہنی کو کھینچا. عزاداروں روایت کہتی جیسے ہی نیزے کی ہنی کو کھینچا, ارے نیزے کی ہنی میں اکبر کا جگر. جیسے ہی باپ نے اپنے بیٹے کا یہ عالم دیکھا, ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا. مقتل بیان کرتا ہے جناب علی اکبر ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہٹ آئی. جناب امام حسین نے جب اپنے بیٹے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں, کہتے میرے لال یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ بس جیسے ہی اتنا سنا, ایک مرتبہ اکبر نے کہا, بابا جب بابا پیغمبر اکرم علی مرتضی میرے سامنے ہے, رسول اللہ ارے جامِ کوثر لیے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بابا کتنی جلدی وعدہ پورا ہو گیا. ارے بابا ابھی آپ میری پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے, بابا نانا مجھے سیراب کرنے کے لیے آ گئے. میرے دادا میرے پاس موجود ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اقبال فاطمہ بنت زوار حسین, تبسم زہرا بنت اقبال مہدی اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ارسال کر دی.